جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو، کسی ملک کو، کسی قوم کو کوئی دولت سے نوازے اور کوئی انسان، کوئی ملک اس دولت کی قدر نہ کرے یا اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے، تو پھر ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہم سے چھین نہ۔ ہمارا پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے، جو بات آپ نے فرمائی کہ دنیا کے دو ہی ملک ہیں جو نظریے کی بنیاد پر حاصل کیے گئے، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان۔ پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اور پاکستان اتنی اللہ کی عظیم نعمت ہے اور اتنا خوبصورت اللہ نے ہم کو ملک دیا، اور سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ اس ملک میں اب بھی ہے وہ بھی بہت کچھ ہے، کوئی کم نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں اللہ نے دی، اللہ نے ہمیں کوئی کمی نہیں دی۔ لیکن ہم کیا کریں اس بات کا کہ اگر ہم اپنے وعدوں سے پھر جائیں اور ہم اپنی حاصل شدہ دولت اور نعمت کی قدر کرنا نہ جانیں، اور ہم جس عزت کے ساتھ اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، اور جو عزت اس وقت بھی پاکستان کی دنیا بھر میں، اس وقت بھی پاکستان کی جو عزت ہے اس گئے گزرے حالات میں بھی، وہ بہت عظیم الشان ہے۔ اس لیے میں یہاں پر دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں یوم آزادی کے حوالے۔ جی ضرور۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا کیا۔ میں ان ملکوں کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں اس وقت میڈیا کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں۔ ہمارے ہاں مختلف ملکوں کے لوگ آتے ہیں، بعض اسلامی ملکوں کے لوگ بھی آتے ہیں، غیر مسلم ملکوں کے لوگ بھی آتے ہیں۔ میرے سے بعض ملکوں کے لوگوں نے یہ کہا کہ جب ہم پاکستان کی حدود میں قدم رکھتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جیل سے چھٹ کر رہا ہو گئے اور خوشی سے واپس نہیں جاتے پاکستان سے۔ میں ان ملکوں کا نام نہیں لیتا نزاکت کی وجہ سے، لیکن وہاں کے عوام جو ہمارے پاس آتے وہ یہ جملہ کر سکے۔ میرا بھی ان ملکوں میں جانا ہوا اور میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ نام ان ملکوں کے بڑے بڑے ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو اتنی خوشیوں میں رکھا ہوا، اتنی راحتوں میں رکھا ہوا کہ کوئی حد و انتہا نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com